بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ کے فوج کے ایک سپاہی نے، جس کا نام حاسم تھا، اس نے عرب کے قبیلے جہانیہ کی عورت سے شادی کر لی۔ وہ عورت بہت ہی خوبصورت اور پاک دامن تھی۔ شادی کے 6 ماہ بعد ہی حاسم کے گھر بچہ پیدا ہو گیا۔ جب حاسم نے یہ دیکھا کہ میرے گھر میں تو 9 مہینوں کی بجائے 6 ماہ میں ہی بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو وہ اپنی بیوی پر بدکاری کے الزامات لگانے لگا اور چیخ پکار کرنے لگا۔ حاسم کا غصے سے خون کھولنے لگا۔ حاسم اپنی بیوی پر مسلسل چلاتا رہا۔ اس پہ اس کی زوجہ نے کہا، اے حاسم، وہ اللہ جس نے میرے پیٹ میں اس بچے کو 6 ماہ تک رکھا، وہ اللہ اس بات کا گواہ ہے، یہ بچہ کسی اور کا نہیں، یہ بچہ آپ کا ہے۔ جب حاسم نے اپنی زوجہ کی یہ بات سنی تو اسے اس پر یقین نہ آیا اور وہ مسلسل اپنی زوجہ پر بدکاری کا الزام لگاتا رہا۔ بالآخر وہ اپنی زوجہ کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پہنچا اور پریشانی کے عالم میں رو رو کر کہنے لگا، اے خلیفۃ المسلمین، میں آپ کی فوج کا ایک سپاہی ہوں۔ میں نے آج سے 6 مہینے پہلے اس عورت سے نکاح کیا تھا، لیکن نکاح کے 6 مہینے کے فوراً بعد اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ میں اس بات سے پریشان ہوں کہ میری زوجہ 9 مہینے کی بجائے 6 ماہ میں بچہ پیدا کر دے۔ اے خلیفۃ المسلمین، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ میری اس پریشانی کو حل کریں کہ یہ میرا بچہ ہے یا کسی اور کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا معاملہ سن کر اس کی زوجہ سے پوچھا، اے خاتون، کیا یہ بات جو تمہارا شوہر مجھے بتا رہا ہے کہ تو نے اس بچے کو 6 مہینے میں پیدا کیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ؟ اس سوال پر اس کی زوجہ نے نہایت ہی احترام سے کہا، اے خلیفۃ المسلمین، یقیناً میرے شوہر نے آپ سے سچ کہا ہے۔ میں نے اپنے اس بچے کو 6 مہینوں میں ہی پیدا کیا ہے، لیکن اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں، میرے شوہر کا ہے۔ ناظرین، یاد رہے، عرب میں اسلام آنے سے پہلے لوگوں کا یہ اصول تھا، اگر کسی عورت کو 6 مہینوں میں بچہ پیدا ہوتا تو وہ لوگ اس عورت اور بچے کو زمین میں زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ وہ لوگ زندہ اس لیے دفن کرتے تھے کیونکہ ان لوگوں کے یہاں کوئی عورت بچے کو 6 ماہ میں پیدا کرتی ہے تو وہ بچہ حلال نہیں بلکہ حرام مانا جاتا تھا۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عرب کے لوگوں کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عورت سے فرمایا، اے خاتون، کیا تم اس بات کو نہیں جانتی کہ عرب کے لوگوں کے یہاں یہ اصول چلتا آ رہا ہے کہ اگر کسی عورت کو 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہاں کے لوگ اس بچے کو حلال نہیں بلکہ حرام مانتے ہیں؟ مگر اے عورت، اب ان لوگوں کے اصول سے بلند اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اے خاتون، اگر تم اللہ کے قرآن سے یا نبی کے فرمان سے اس بات کو ثابت کر سکو کہ عورت کے ہاں 9 ماہ میں نہیں بلکہ 6 ماہ میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو میں تمہیں ابھی اسی وقت رہا کر دوں گا۔ لیکن اے خاتون، اگر تم اس بات کو ثابت نہ کر سکی تو میں خلیفۃ المسلمین ہونے کے ناطے یہ اعلان کرتا ہوں کہ تمہیں زنا کی سزا کے طور پر سینے تک زمین میں دفن کر کے تمہارے منہ کے اوپر اس وقت تک پتھر مارے جائیں گے جب تک کہ تم ان پتھروں سے ہلاک نہ ہو جاؤ۔ جیسے ہی اس خاتون نے حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حکم سنا تو وہ عورت سب کے سامنے چیخ چیخ کر رونے لگی، زمین پر گر کر کہنے لگی، اے خلیفۃ المسلمین، میرے پاس تو ایسی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے کہ جس دلیل سے میں یہ ثابت کر سکوں کہ 9 مہینوں کی بجائے 6 ماہ میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ مجھے بے گناہ کو سزا دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے شوہر کا بچہ ہے۔ اس کے بعد سپاہی اس خاتون کو لے کر مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں اعلان کرنے لگے، اے لوگو، اس خاتون نے 9 مہینوں کی بجائے 6 ماہ میں بچہ پیدا کیا ہے، لہٰذا خلیفۃ المسلمین کے حکم پر زنا کے طور پر اس خاتون کو سینے تک زمین میں دفن کیا جائے گا اور اس کے منہ پر پتھر مارے جائیں گے اس وقت تک جب تک یہ ہلاک نہ ہو جائے۔ اے لوگو، اس خاتون سے عبرت حاصل کرو تاکہ تم لوگ بھی
بدکاری اور اس طرح کے کاموں سے باز رہ سکو۔ بس جیسے ہی ان سپاہیوں کا یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو آپ اس خاتون کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے حضرت عمر سے فرمایا، اے جناب عمر، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس بے گناہ عورت کو سزا دے کر قرآن میں موجود اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن کے مطابق صرف 9 مہینوں میں ہی نہیں بلکہ 6 مہینوں میں بھی عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ بس جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا، اے جناب علی، اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے تو ہماری عمریں بیت گئیں، لیکن سارے قرآن میں نے یہ کہیں نہیں پڑھا کہ انسان کا بچہ 9 مہینوں کی بجائے 6 مہینوں میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جناب علی، اگر آپ اس بات کو قرآن پاک میں ثابت کر دیا تو میں اس عورت کو ابھی رہا کر دوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے جناب عمر، ذرا اب غور سے سنیے گا۔ اللہ پاک اپنے قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 میں اور سورۃ لقمان کی آیت نمبر 14 میں، ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو مائیں دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتی ہیں تو وہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں، یعنی 24 مہینوں تک دودھ پلائیں۔ اس کے بعد حضرت علی نے قرآن مجید کی سورۃ الحقاف کی آیت نمبر 15 کو پڑھا، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی ماں اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور اس کی ماں نے اس کو بہت ہی تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر بہت ہی تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیا۔ انسان کے بچے کے حمل کا زمانہ اور دودھ پلانے کا وقت 30 مہینوں تک ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ان دونوں زمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک زمانہ حمل کا اور دوسرا زمانہ دودھ پلانے کا، یعنی عورت کے پیٹ میں بچے کو پہلے دن سے لے کر دودھ پلانے تک ساری مدت 30 مہینے ہے، اور ان میں سے عورتیں 2 سال اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، باقی 6 ماہ بچتے ہیں جو 6 ماہ حمل کے ہیں، اور 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہیں وہ 2 سال تک دودھ پلائیں۔ جب حمل اور دودھ پلانے کا زمانہ 30 مہینوں تک ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بچہ اس مرد کا ہے اور یہ عورت بے قصور ہے۔ بس جیسے ہی دربار میں سب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ علم دیکھا تو سب حیران کے حیران رہ گئے، اور دربار میں سب لوگ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے، جبکہ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انسان کا بچہ 9 مہینوں کی بجائے 6 ماہ میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس بے گناہ عورت کو رہا کر دیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر دربار والوں کے سامنے فرمایا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں آج عمر ہلاک ہو جاتا۔ اگر میں آج اس عورت کو سزا دیتا تو کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ مجھے وہی سزا دیتا جو ایک قاتل کی ہوتی ہے۔ اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آج تو نے عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔